بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے اس کے مصنف ہیں ابن انشا۔ آپ 1927 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ آپ جلندھر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے۔ ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا، بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی اور سفر نامہ نویس شہرت حاصل کی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب تحریر سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ اسلوب تحریر کے بارے میں یہ بات ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ اب ان کے چند سفر نامے جو ہیں، جیسے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، آوارہ گرد کی ڈائری، اس کا مطالعہ کیا جائے ان سفر ناموں کا تو انشا ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے۔ یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا مطالعہ بھی کیا جائے اور آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور وہ قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے قاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے زیر مطالعہ سبق جو ہوگا اس میں بھی ہمیں معلوماتی مواد فراہم ہوگا، اور ہم جو ابن انشا کے سفر نامے ہیں، اور خاص طور پر اس سفر نامے سے کہ ایک حصے سے ہم ان کے تجربات اور مشاہدات سے مستفید ہوں گے، اس طرح ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف پایا جاتا ہے، جس سے بات میں عمق اور اثر آفرینی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک الفاظ کے استعمال سے منفرد دلکشی پیدا کی ہے۔ متروک الفاظ وہ الفاظ جنہیں ترک کیا گیا، پہلے استعمال ہوا کرتے تھے، اب استعمال نہیں ہوتے، اور یہاں ان کی یہ تصانیف ہیں، خمار گندم اور آگے جو لکھی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں جی ہم کہ سفر نامہ ہوتا کیا ہے۔ سفر نامہ ادب کی ایک صنف ہوتی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے سفر، جس کے معنی مسافت کرنا کے ہیں۔ اس کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات اور واقعات سے آگاہی دینا، عام انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور سفر کی داستان سنانا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ دیکھ لے ایران کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ سفر نامے کی صنف میں تمام اصناف کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، یعنی ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ داستان کا بھی اس میں رنگ ہوتا ہے، ناول کا بھی ایک قسم کا فسانہ ترازی ملتی ہے، ڈرامے کے منظر بھی ہے، آپ بیتی کا مزہ بھی ہے، جگ بیتی کا لطف بھی ہے، اور پھر سفر کرنے والا جز تماشا ہو کر اپنے تاثرات کو اس طرح کہ اس کی تحریر پر لطف بھی ہو اور معاملہ افزا بھی ہوں، معلومات افزا ہوں۔ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات اور قوائف پر مشتمل ہوتا ہے، اور سفر کے دوران انسان نت نئی معلومات سے حاصل کرتا ہے، مختلف تجربات اور مشاہدات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو آدمی سفر نامہ قلم بند کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی جہاں کہ اس نے سیر کی ہوتی ہے اس کے تہذیب و تمدن سے آشنا کرتا ہے، اور خوبصورت علاقوں کی وہ اس طرح منظر کشی کرتا ہے کہ انسان
کا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کر ان علاقوں کے سفر پر جائے۔ اردو کے جو مشہور سفر نامے ہیں ان میں 7 سمندر پار، لبیک، نظر نامہ، کسرا کی ہوائیں، اندلس میں اجنبی، سفر ناموں میں ہمارے مستنصر حسین تارڑ جو ہے ان کا بہت بڑا نام ہے۔ زیر مطالعہ سبق ہے شیراز اور کنارے آب پہ رکن آباد وغیرہ۔ تو یہ جب سفر پہ گئے تو انہوں نے جو شیراز اور کنارے آب رکن آباد جو ہے، شیراز جو ایران کا مشہور شہر ہے، قدیم شہر بھی ہے، اور یہ رکن آباد جو ہے یہ سیر گاہ ہے، نہر کا نام بھی ہے، اور وہ شیراز کی سیر گاہ ہے۔ آپ سبق بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا۔ رشک اور حسد ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کو ترقی کرتے ہوئے کسی کو کوئی خوشی ملی، کوئی چیز ملی، اچھی نئی ترقی کی اس نے، تو آدمی جلتا ہے اس کو کیوں مل گئی۔ رشک کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی اچھی عادت یا دوسروں کی کوئی اچھی چیز ملی اور اس پہ آدمی خوش بھی ہوتا ہے کہ اس کو عطا ہوئی، اور ساتھ یہ بھی دل میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تو یہ بڑے ایک طنز لطیف انداز میں کہتا ہے کہ جی کبھی عاشق نہیں ہوا ان لوگوں پر جو صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی اور بات ہے، یعنی وہ تو صبح سویرے اٹھتے ہیں، لیکن ابن انشاء کے نزدیک چرند کا مطلب ہوتا ہے چرنے والا، یعنی جانور ہے، اور پرند کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا۔ تو یہ کہتے ہیں انسانوں کو اتنی سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کہ جو صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر غنودگی کے مزہ ہے، وہ صبح اٹھنے والوں کے نصیب میں نہیں ہے، وہ بڑے بے نصیب ہیں۔ یعنی یہ اس کا ایک اپنا، یعنی اس سے آپ ایگری بھی ہو سکتے ہیں، ڈس ایگری، یہ مزہ پیدا کر رہا ہے، اس کو عادت نہیں تھی صبح اٹھنے کی، تو وہ تو اس وقت جنگل میں دانتنی ہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ دانت صاف کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ شاخوں سے، نرم شاخوں سے دانت صاف کرنے کے لیے جو مسواک بنائے جاتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے ٹھٹھرنا اصل لفظ، سردی میں جو کانپنا ہوتا ہے وہ۔ لارنس باغ کے چکر، یعنی ان پہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم بھی پڑے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ تو نفونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا۔ اب صبح خیز وہ ہوتا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے، یہ یعنی وہ نیگیٹو منفی اثرات بتا رہا ہے۔ مزہ پیدا اصل میں کیا اس نے کہ باقی کی عمریں بھی ہمارے چال کے سست الوجود سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی۔ یعنی مراد یہ کہنا چاہتا ہے کہ سست الوجود وہ ہوتے ہیں جو کاہل اور سست لوگ ہوتے ہیں۔ مراد ہے کہ میں نے کبھی نہیں کی جس کو آپ مارننگ واک کہتے ہیں، صبح خیزی، صبح اٹھنا، سیر کرنا صبح کی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری بھی اتنی عمر تو ہے بغیر سیر کیے ہوئے صبح کی۔ پاس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا، یعنی اس کو عادت کیونکہ نہیں تھی نا اٹھنے کی، تو اس نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے صبح جانا ہے، سیر پہ تفریح پہ نکلنا ہے، شیراز جانا ہے۔ سبھی نے چشم کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے، یعنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، چشمے نہیں ویسے آنکھ ہے، تو یعنی انہوں نے کہا جی بالکل ہم جگا دیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ اللہ صبح وہ اس کے دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے، کتار باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے تعظیم کے ساتھ کہ جناب اٹھیے۔ اب اس نے جو کھڑکی سے باہر جھانکا تو ابھی کالی رات تھی، اور اس وقت جو ہے یہ تو وہ وقت ہے جہاں مرغ جو ہے وہ بانگ دینے کے لیے اٹھتا ہے، اذان دیتا ہے اس وقت، یعنی صبح جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، یعنی وہ جو ابھی تو مرغے بھی نہیں جاگے تھے، وہ بھی گہری نیند میں تھے، وہ بھی مزے لوٹ رہے تھے نیند کے۔ اس بیچارے نے بھری، لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ اللہ صبح نہ جاتا تو جس مقصد کے لیے گیا تھا تو وہ پورا نہ ہو سکتا، اور یہ شیراز کی
کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ آپ صبح سویرے جائیں گے تو سیر پوری ہوگی آپ کی۔ اب ہوائی اڈہ ہے شیراز کا، تو ننھا منھا سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ قدامت اور عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے، یعنی بہت جدید وہاں پہ تہذیب و تمدن نہیں ہے، وہ اپنی روایت، اپنی تہذیب اور معاشرت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یقین ہی نہیں، یہ موسم جو تھا چونکہ خزاں کا تھا، نہ پھول تھے، نہ پات، نہ پتے تھے، کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے اچھے اچھے پھول وہاں۔ یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ، اب ان کی کہتا ہے جی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے سیر و سیاحت کا۔ سیر و سیاحت جو ہے ان کے خون میں رچی بسی ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں کو جہاں جہاں جاتے ہیں، نہ ان کو ان لوگوں کی زبان سے کوئی علاقہ اور واسطہ ہوتا ہے، نہ لوگ ان کا لگا ادب اور تہذیب ہماری ادب و تہذیب یا جس علاقے میں وہ جاتے ہیں اس کی ادب و تہذیب کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک کیمرہ لٹکاتے ہیں کہ منظر کو کیپچر کریں، مقید کر لیں اپنے کیمرے کی آنکھ میں، اپنی میم کو ساتھ لیا، جدھر کی کسی نے تعریف کی نا کہ یہ مقام بڑا قابل دید ہے، وہ ادھر سدھار لیے، ادھر وہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں، سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے مصنف ابن انشا کہتے ہیں کہ ہمارا سامان کا کھڑاکنا تھا، یعنی کوئی ہمیں پریشانی ایسی نہیں تھی، تردد نہیں تھا، مصیبت سامان والی نہیں تھی، ہم نے بڑا مختصر سامان لیا تھا تاکہ آسانی سے سفر کر سکیں، بس سواری کی۔ اب یہ بتانا چاہے گا آگے جا کر، ایک ٹورسٹ ایجنسی کا ہے جو رہنمائی کرتی ہے سیاحوں کی، ٹورسٹ کی، اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا۔ آپ یہ الفاظ میں نے جو پہلے پیج آپ نے پڑھا ہے اس کی میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، لکھ دی ہیں آپ کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ ٹورسٹ کہیں اور جانا چاہتے تھے، وہ غالباً تخت جمشید جانا چاہتے تھے، اور یہ اس کو آگے شاید یہ بات ہو، میں اس کے لیے پینڈنگ کر دیتا ہوں یہ بات۔ تو اس نے جہاں جہاں کی جن مقامات کی سیر کی ارادہ کیا، اس میں یہ ایک قابل دید مقامات مسجد وکیل، حافظ و سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ، یعنی کچھ اور مقامات بھی ظاہر رستے میں آئیں گے، کہیں اور بھی گیا ہے۔ تو اب ہمارے مصنف جو ہیں ابن انشا کے ساتھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، اور جب ٹریولنگ ایجنسی نے بتایا کہ تخت جمشید کا یہ کرایہ ہے اور یہ خرچہ آ جائے گا، لمبا چوڑا حساب بتایا جب انہوں نے، تو مصنف کہتا ہے کہ جو امریکن لوگ تھے ان کے حساب سے تو ٹھیک تھا، وہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے، اور انہوں نے تو کہا تھا ٹھیک ہے جی، شہر میں کیا دھرا ہے، اس میں رکھے کیا ہے، دیکھنے کی کون سی چیز ہے۔ لیکن ابن انشا کو ایک قلبی، دلی، روحانی ایک اس کا تعلق جو تھا وہ شیراز کے، جن کی محبت ان کو شیراز کھینچ کے لے گئی، وہ تھے حافظ اور شیخ سعدی۔ یہ فارسی کے مشہور شاعر ہیں، تو یہ تو ٹیکسی لے کر ادھر چلے گئے کہ نہیں میں نے تو شیراز میں حافظ اور سعدی کے مزاروں پر جانا ہے، اور چونکہ مزار حافظ کا قریب تھا اور رستے میں پہلے آتا تھا تو یہ ادھر چلے گئے۔ حافظ کے ہاتھے میں اس نے دیکھا کہ جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈ لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے، اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتحہ پڑھ سکے۔ اور یہ بھی میں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، یعنی کسی نے قسمت کا حال دیکھنا ہے تو وہ شاعری کا جو مجموعہ ہے ان کا، اس کتاب سے وہ اپنا فال نکال سکتا ہے۔ اس نے دیکھا لیکن اسے نظر نہیں آیا، ہمیں نظر نہ آیا، ہم نے دوری سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے۔
مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک پر یہ شعر رقم تھا، یہ شعر درج تھا کہ ذخاک سادی شیراز بوئے عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بویم، کہ سادی شیخ کی قبر کی مٹی سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے عشق آ رہی ہے، عشق کی خوشبو آ رہی ہے، سادی کی خاک، سادی کی قبر کی مٹی سے عشق کی بو آ رہی ہے، 1000 سال پس از مرگ او اگر بویم، کہ اس کو فوت ہوئے تو 1000 سال بھی ہو گئے، پھر بھی وہ عشق کی خوشبو آتی رہے گی، اور اس نے اللہ سے اور عشق کے جو چراغ جلائے لوگوں کے دلوں میں اپنی حکایات اور اپنی شاعری کے ذریعے، وہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ احاطے کے اندر داخل ہوتی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، اب ذہنی اور قلبی اور روحانی تعلق بھی تھا، جیسے وہاں پہنچا تو اسے وہاں لطف حاصل ہوا، مزہ آیا۔ یوں لگتا تھا کہ ذرا ذرا دامن کشاں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ ذرا ذرا کھینچتا تھا، قابل دید تھا، کشش تھی، اٹریکشن تھی وہاں پہ۔ مقبرہ سادہ ہے، اور ایک کوریڈور جو ہے، یہ انگلش کا لفظ استعمال کیا، برآمدہ جو ہے، کہ سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے، جس کے چاروں طرف جو ہیں وہ جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھی، عقیدت مند لوگ جن کی عقیدت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا منتیں بھی مانی جاتی ہیں، نظر کہ یہ ہماری یہ مراد پوری ہو جائے۔ ایک طرف خدمت گار کھڑا تھا اور کسی عقیدت مند خوش نویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت۔ اب سعدی کی جو مشہور کتب ہیں وہ گلستان ہیں، جس میں اس کی حکایات ہیں، یہ نثر میں ہے، اور بوستان کی ایک نظم دیوار پر ریزاں تھی، لٹکی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا ہے، 2 کتابیں، نثر کی جو کتاب ہے وہ گلستان ہے جس میں حکایات ہیں، اور جو شاعری کی ہے وہ بوستان ہے۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں، ہم فاتحہ کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا جو اس کا اچانک جی بھر آیا۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہوا، یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، سیلاب رواں ہوا، تیزی زور زور سے رونے لگا، تیزی سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب لگا ہوئے قلبی ہے، جتنا ضابطہ روکنے کی اور برداشت کرنے کی کوشش کرتا تھا، سیلاب میں اور روانی آ جاتی تھی، وہ تیز ہو جاتا تھا، آنکھیں اور یاداشت بار ہو جاتی تھیں۔ فاتحہ بہت طویل ہو گئی۔ ہم اب دیکھیں، یہ جو حافظ والا تھا وہاں پہ بس جسٹ فاتحہ پڑھی، یہاں فاتحہ میں عقیدت اور زیادہ کیونکہ گہری ہوئی تھی، تو یہ دعا طویل ہوتی گئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے، جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آئے، یعنی ایک زمانے اور اس کے سامنے آئے، اور گردش دوراں جو ہے وہ زمانہ اس کے سامنے آیا، اپنا زمانہ اسے یاد آیا۔ کون سا زمانہ؟ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا۔ گلستان ظاہر ہے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی شیخ سعدی کی حکایات کی نثر کی کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حکایت، جو پہلی حکایت بھی ہو جو کہ شیخ نوشیروان کے بارے میں تھی، وہ اس کے ذہن میں آ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، شاید یہی داخلی رفاقت اور دوستی تھی۔ یہ اس نے بات کہ اتنا سرور کیوں آیا، اتنی لمبی اس کی فاتحہ وہاں کیوں ہو گئی، تو یہ اس کی رگوں میں، خون میں اترا ہوا تھا، اس کی رگوں میں اس کا عشق جو ہے اس نے۔ اب جن لوگوں نے شیخ سعدی کا کلام پڑھا ہے یا حکایات سنی ہیں، اور وہ اس سے متاثر بھی ہوئے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے،
اور ہماری کتابوں میں گھروں میں بچوں کے لیے بھی حکایات ہونی چاہیے۔ بار بار خیال آتا تھا یہی نما ہوں گے، یعنی ایک تو اپنا زمانہ یاد آیا، ایک وہ زمانہ یاد آیا جب شیخ سعدی شیراز کی ان گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کا جنازہ اٹھا کے وہاں لائے۔ یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یعنی وہی پہ نہائی ہے، وہی کشادگی اور وسعت ہے جس سے بچپن سے غائبانہ آشنائی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ عقیدت مند انسان اس کا ہی ہو جو اس کے سامنے موجود ہے، حاضر اور غائب ایک دوسرے کا الٹ ہے، غائبانہ آشنائی واقفیت ہے، قلبی لگاؤ ہے اس کے ساتھ۔ علامہ محمد اقبال کا قلبی لگاؤ مولانا رومی سے تھا، اب اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کے ساتھ اس کو ایک روحانی تعلق اور ایک عشق ہے وہ اس کے مزار پہ ہے اور ان گلیوں میں ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ کہتا ہے شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ اب خود کہتا ہے کہ حافظ کے مزار پر قطعاً یہ کیفیت نہیں تھی، وہاں ہم خالی گئے خالی آئے، کیف اور وہ سرمستی اور بے خودی کی کیفیت وہاں طاری نہیں ہوئی، یہاں تو عقیدتوں میں آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ تو یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پہ نظر ڈالی، جس طرح ہماری عادت ہے کوئی نہ کوئی پھول کو چک لیتے ہیں۔ صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا۔ صاحب گلستان یہ کیسا اس نے حساب لگا، گلستان جہاں گل کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں، اور ساتھ صاحب گلستان کا لفظ حکایات اس کی کتاب کا بھی ذکر ہو گیا ساتھ، شیخ سعدی کی جو نثری کتاب ہے۔ گلاب ناچار گلے صد برگ، یہ گیندے کے پھول کو کہتے ہیں، ایک اونچا نوش گفتہ دیا، کہ مجبوراً کچھ اور تو نہیں ہوتا تھا، ہمارا یہ ہے جی، ہماری ویسے ہی لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جہاں گئے کوئی نہ کوئی پھول توڑی، اس نے یادگار عقیدت کے طور پر ایک اونچا نوش گفتہ جو ابھی کھلا تھا گنچا، وہ اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ اس کے لیے بہت بڑا ایک اثاثے کا، ایک قیمتی اثاثے کا، ایک قیمتی متاع کا، ایک متاع عزیز کا درجہ رکھتا تھا وہ جو پھول اس نے توڑا تھا۔ اب یہ احوال بتاتا ہے کہ ہماری اگلی جو منزل تھی وہ مسجد وکیل تھی۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی۔ نادر شاہ یہ ایران کا بادشاہ تھا، اور کریم خان کی دیکھیں اس نے آگے تعریف بھی کی ہے کہ وہ بڑا نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا، وہ عوام کے ساتھ رعایا کے ساتھ اور شریف النفس انسان تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے دیکھے کتنی ہے، خود کو کہا کہ میں تو وکیل الرعایا ہوں، رعایا کا وکیل ہوں، رعایا کا دوست ہوں، ایک قسم ان کی وکالت کرنے والا ہوں۔ اور اس کے عہد میں شیراز کے بھاگ کھلے، یعنی نصیب جاگ اٹھے، شیراز کو بڑے ترقی ہوئی اس دور میں، اور اس مسجد وکیل اسی وکیل الرعایا جو ہے اسی سے نسبت ہے کریم خان سے، تو اس کی ٹائلیں بڑی خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی مشہور بازار وکیل ہے، کیونکہ وہ ملحقہ ہیں تو مسجد بھی اسی نام سے ہے، بازار بھی اس کے نام سے ہے، اور مسجد سے ظاہر ہے ہم بحیثیت مسلمان ہم زیادہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے وہاں سے ٹیکسی لی، ابن انشاء فرماتے ہیں، اور دروازہ قرآن دیکھا۔ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے، حفاظتی جو دیوار ہوتی ہے نا کسی دور میں، وہ پتھروں کی چوڑی اور لمبی، کہ دشمن حملہ آور جو ہیں وہ آسانی سے، اور اس کے اوپر دائرہ چوکیاں وغیرہ بھی قائم کی جاتی تھیں، اور بڑا خوبصورت ایک قول ایک بات یاد آئی کہ دشمن کے آگے نا اپنی فصیل کو جتنا بلند کر سکتے ہیں، اونچا کر سکتے ہیں، دشمن کے آگے اپنی فصیلوں کو اور بلند کرتے جائیں۔
اپنی انا کی فصیل کو، اپنی خودداری کی فصیل کو، اور دوست کے آگے اپنی انا کی فصیل کو گرا دیا کر۔ تو یہ کہتا ہے جی کہ فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے، یعنی اور کوئی چیز بھی وہاں نہیں رہی، صرف یہی چیز باقی رہ گئی ہے، وہ جو دروازہ قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے، یہ وجہ بتا رہا ہے آپ کہ قرآن دروازہ اس کا وجہ کیوں اس کا قرآن دروازہ رکھا گیا نام، تو وہ بتاتا ہے جی یہ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ اصفہان اور تختہ جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ یہ اسم مکبر ہے، شاہراہ بڑا راستہ، بڑی سڑک۔